ایک محاورہ ہے. 450 برس تک انگریز نے ہندوستان میں بلبل موتا، لیکن جب مجھے پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو معلوم بغیر پیسے دیے یہاں پیشاب بھی نہیں کیا جا سکتا. تو میں نے سوچا یہ بڑا غریب ملک ہے. اچھا اس میں بھی ٹائمنگ ہے کہ آپ کو اگر 3 منٹ پیشاب کریں گے تو اتنا پیسہ لگے گا. یعنی پورا ملک جو ہے صرف وہ پیسہ جوڑتا رہتا ہے، وہاں کوئی محبت نہیں، کچھ ایسا نہیں بالکل. یعنی دوسری بار مجھے غلامی کا احساس ہوا کہ ہم ان لوگوں کے غلام تھے. تو پھر میں دعا کر رہا تھا اللہ میں جلدی سے ہم لوگ قطر بھاگ جائیں. یعنی جب ایئرپورٹ آنا تھا 3 گھنٹے پہلے تو ہم لوگ 5 گھنٹے پہلے بھاگ گئے. میں یہ کر رہا تھا کہ لندن ممکن ہے بہت بڑا ملک ہو، بہت اچھا ملک ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ہماری پسند جو ہے ہم اپنی پسند تھوپ نہیں سکتے ہیں. لیکن ایک افغانی سے ایک ہندوستانی کی گفتگو ہو رہی تھی. افغانی نے کہا میرے یہاں چلغوزہ پیدا ہوتا ہے، تیرے یہاں کیا پیدا ہوتا ہے؟ ہندوستانی نے کہا میرے یہاں آم پیدا ہوتا ہے. افغانی نے کہا کہ میرے یہاں انگور پیدا ہوتا ہے، تیرے یہاں کیا پیدا ہوتا ہے؟ ہندوستانی نے کہا میرے یہاں آم پیدا ہوتا ہے. افغانی نے پھر کہا کہ میرے یہاں پستہ پیدا ہوتا ہے، تیرے یہاں کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میرے یہاں آم پیدا ہوتا ہے. افغانی نے جھجلا کے پوچھا اور بھی کچھ تیرے یہاں پیدا ہوتی ہے کوئی چیز؟ ہندوستانی نے کہا پہلے آم کی قسم ختم ہو جائے پھر ہم دوسرے پر آتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لندن کتنا بڑا شہر ہو، کتنا بڑا ملک ہو، اس کے پاس ایک حسن کریم چوگلے نہیں ہے تو کہے کو ملک ہوگا. کیا لینا دینا ہے جسے اچھا لگتا ہو. میں شکر گزار ہوں عظیم عباس صاحب کا، خاص طور سے کہ انہوں نے میرا زحمت کی تشریف لائے. خالد داس صاحب ہمارے مطلب جگینہ مہربان میرے استاد کے دوستوں میں ہیں. مجھے پہلی بار ہم اور والی بھائی ایک مشاعرے میں آئے تھے، سلیمان کے مشاعرے میں، پھر مرحوم مصیب الرحمان صاحب کے مشاعروں میں مستقل آنا ہوا. اور مطلب یہ کہ مصیب بھائی کے نہ رہنے سے قطر کا ایک کھمبا گر گیا. ابھی بہت ایمانداری کی بات یہ ہے. ایک تو جیسے کہ وقت کی تنگی ہو، جو بھی ہو، مطلب میزبان شعرا کو نہ سننا بڑا عجیب قسم کا. اچھا یہ جو لفظ مقامی لگا دیا جاتا ہے، ہمارے کلکتے کے ایک بہت سینئر شاعر تھے، استاد شاعر تھے، ان کا ایک شعر ہے کہ کبھی تم آسماں پر جا کے دیکھو اے زمیں والو، وہاں سے یہ زمیں بھی آسماں معلوم ہوتی ہے. تو مقامی اور غیر مقامی کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے. یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے وقت کی تنگی. ہمیں تو اگر کل کوئی نشست ہو تو کل ہم خالی ہیں، پرسوں دن میں کوئی ہو تو ہم بہت بڑے سننی ہیں، یعنی سنتے بہت ہیں. ہاں تو ہمیں اگر آپ کو دیجیے ہم آئیں گے نشست میں. مجھے بہت شوق ہے اور سننی ہونا آسان کام بھی نہیں. تو حضرت تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا ایک ڈرائیور ہے ہندوستان میں میری گاڑی کا، اس کا وہی یادو. یادو دودھ والی برادری ہوتی ہے جو لوگ دودھ کا کام کرتے ہیں. تو میں کسی کے گھر جا رہا تھا تو راستے میں ایک مٹھائی کی دکان پڑی. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے یادو سے کہا، میں نے کہا آگے مٹھائی دیکھ لے لیں گفٹ کے لیے. خیر وہ یادو اترا تو میں نے پوچھا بھائی یہ مٹھائی ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو دکاندار نے کہا ہاں تھا بہت بڑھیا مٹھائی ہے، بہت لاجواب ہے، یہ 300 روپے کلو ہے، یہ 350، یہ 400، یہ 250، یہ 200. میں نے کہا یادو ذرا ٹیسٹ کر. تو دکاندار نے کہا کہ ہم یادو لوگوں سے اپنا دودھ ٹیسٹ نہیں کراتے. آج میرا مسئلہ وہی ہے صاحب، یہ سب یادو لوگوں کے سامنے ہاں مطلب سب دبستان ادب کے سب گہوارے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایمانداری کی بات یہ ہے بغیر کسی لاگ لپیٹ کے ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ دنیا کی جیسے یہ کہا جاتا ہے وہ انگلستان جو ہے وہ تیسرا مرکز ہے، مرکز کچھ نہیں ہے. اگر ایمانداری سے جوڑا جائے، ادبی اعتبار سے اگر سچائی سے اگر یہ سچائی کے پیمانے پہ ناپا جائے تو ہندوستان اور پاکستان کے بعد اگر دنیا کے کسی ملک میں شعر سمجھنے اور شعر کہنے کی صلاحیت ہے تو وہ صرف قطر میں ہے. بہرحال اس کے باوجود صاحب یادوں لوگوں کے سامنے تو بہرحال جہاں سے جو شعر یاد آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں. سما خراشی آپ کی جہاں جہاں سے شعر یاد آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں. سماعت
ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ اتنی بھرپور ضمانت کوئی کم دیتی ہے، اتنی بھرپور ضمانت کوئی کم دیتی ہے، چین سے سوتا ہوں ماں پڑھتی ہے دم دیتی ہے۔ اتنی بھرپور ضمانت کوئی کم دیتی ہے، چین سے سوتا ہوں ماں پڑھتی ہے دم دیتی ہے۔ شعر یہ ہے کہ ایک محبت سے کئی سرحدیں کھل جاتی ہیں، ایک محبت سے کئی سرحدیں کھل جاتی ہیں اور نفرت کئی ملکوں کو جنم دیتی ہے۔ ایک محبت سے کئی سرحدیں کھل جاتی ہیں اور نفرت کئی ملکوں کو جنم دیتی ہے۔ ایک غزل کا مطلب یہ ہے کہ کیا شیر صاحب نے مجھے یاد دلائی، ہم تو یہاں تو بہن سے ملنے آئے تھے، یہاں تو بتائیے کچھ شیر میں یاد دلائیے۔ نہیں سنا؟ پھر بلائے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ فرل جہاں جہاں سے شیر یاد ہے میں یاد کر رہا ہوں۔ ایک مطلب یہ کیا ہے کہ محبتوں کے مسرتوں کے خزانے تو کم نکلتے ہیں، مسرتوں کے خزانے تو کم نکلتے ہیں، کسی بھی سینے کو کھولو تو کم نکلتے ہیں۔ مسرتوں کے خزانے تو کم نکلتے ہیں، کسی بھی سینے کو کھولو تو کم نکلتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر کی جھیل سوکھ گئی، ہمارے جسم کے اندر کی جھیل سوکھ گئی، اسی لیے تو اب آنسو بھی کم نکلتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر کی جھیل سوکھ گئی، اسی لیے تو اب آنسو بھی کم نکلتے ہیں۔ شعر یہ عرض کیا ہے کہ یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، یہاں زمین سے پتھر بھی نم نکلتے ہیں۔ یہ کربلا کی زمین ہے، یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، یہاں زمین سے پتھر بھی نم نکلتے ہیں، یہاں زمین سے پتھر بھی نم نکلتے ہیں۔ اور تم ہی بتاؤ کہ میں کھلکھلا کے کیسے ہنسوں، تم ہی بتاؤ کہ میں کھلکھلا کے کیسے ہنسوں، کہ روز خانہ دل سے علم نکلتے ہیں، کہ روز خانہ دل سے علم نکلتے ہیں، تم ہی بتاؤ کہ میں کھلکھلا کے کیسے ہنسوں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے، جو جانکار ہیں مٹی سے جان لیتے ہیں، شجر کسی کو بھی شجرا نہیں بتاتا ہے۔ اداس رہنے کو اچھا نہیں، اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے، جو جانکار ہیں مٹی سے جان لیتے ہیں، شجر کسی کو بھی شجرا نہیں بتاتا ہے۔ اور شعر یہ کیا ہے آپ تمام حضرات کی نظر ہے کہ کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے۔ کل اپنے آپ کو دیکھا تھا، کل اپنے آپ کو دیکھا تھا، کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا۔ کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے۔ اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے۔ ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ میرے چہرے کی چمک تیری بدولت ہوتی، میرے چہرے کی چمک تیری بدولت ہوتی، کم سے کم اتنی تو اچھی میری قسمت ہوتی، میرے چہرے کی چمک تیری بدولت ہوتی، کم سے کم اتنی تو اچھی میری قسمت ہوتی۔ شعر یہ کیا ہے کہ جتنا لکھا تھا اسی نے ہمیں عزت دے دی، جتنا لکھا تھا اسی نے ہمیں عزت دے دی، جو نہ لکھ پائے وہ لکھتے تو قیامت ہوتی۔ تھا اسی نے ہمیں عزت دے دی، جتنا لکھا تھا اسی نے ہمیں عزت دے دی۔
جو نہ لکھ پائے وہ لکھتے تو قیامت ہوتی، وہ جو نہ لکھ پائے وہ لکھتے تو قیامت ہوتی۔ ماں کے پیروں تلے جنت ہے تو پھر میرے خدا، ماں کے پیروں تلے جنت ہے تو پھر میرے خدا